بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ای الاسلام خیر، ایسا کہ اسلام کی بہترین سی دو خوبی ذکر فرمائی۔ آپ نے اسلام میں دو خوبیاں ذکر کی، تو تیرے کام کہ تو کھانا کھلا اور تقرأ السلام علی من عرفت من قائم، اور ہر اس بندے کو اسلام کا جس کو تو پہچانتا ہے، اور ہر اس شخص کو اسلام کا جس کو تو نہیں پہچانتا۔ میں مدد اس پوری پہ چند باتیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہود کے ہاں یہ سلام تھا، انگلی کھڑی کرنا یہ سلام تھا، عیسائیوں کے ہاں ہاتھ کا سیدھا کرنا یہ سلام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی امت میں زبان سے السلام علیکم کہنا یہ سلام تھا۔ اگر کوئی فقط اشارہ کرے سلام نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کیا السلام علیکم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اور ارشاد فرمایا 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرے شخص آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے السلام نے فرمایا 20 نیکیاں ہیں، اور آپ نے ان کو جواب بھی دیا۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے السلام نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا 30 نیکیاں ہیں۔ قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے بندہ بھاگتا رہے گا، اس کو وہ نیکی نہیں ملے گی جہاں فقط ایک جملہ بات کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے بہت سارے فوائد بتائے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، حدیث میں ہے 2 عمل کر دے، بسم اللہ بھی پڑھے، السلام علیکم بھی کہے۔ جب یہ بندہ 2 باتیں کہے، شیطان اپنے آپ کو مخاطب کر کے 2 باتیں کہتا ہے اس گھر میں تیرے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور تیرے کھانے کا بھی بالکل انتظام نہیں ہے۔ جب بندہ ان دونوں چیزوں کو بھول جاتا ہے تو شیطان پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے 2 باتیں کہتا ہے یہاں تیری رہائش کا انتظام بھی ہے، تیرے کھانے کا انتظام بھی ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، یہ وہ شیطانی تصرف ہوتا ہے جو ہم گھر میں داخل ہوئے ہیں، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، ہم نے السلام علیکم بھی نہیں کہا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو رواج دیں کہ جس کسی کو بھی ملے، چاہے اس کو جانتے ہیں یا اس کو نہیں جانتے، زبان سے السلام علیکم ضرور کریں۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ گزرتے ہوئے ہم یوں کرتے ہیں، خصوصاً جب سواری پہ ہوں، فقط یوں کیا تو سلام نہیں ہوگا، اگر اشارے کے ساتھ السلام علیکم بھی کہا تو پھر سلام ہوگا۔ جواب دینے والے نے فقط یوں کیا تو جواب نہیں ہوگا، یوں کیا اطلاع کر دی کہ میں نے سلام کیا ہے یا میں نے جواب دیا ہے، ساتھ علیکم السلام بھی کہا تو اس بندے کا جواب ہو جائے گا۔ تو زبان سے بولیں گے تو سلام ہوگا، زبان سے بولیں گے تو جواب ہوگا۔ فقط اشارہ کرنے سے سلام بھی نہیں ہوتا، فقط اشارہ کرنے سے جواب بھی نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں، ان میں سے بہتر اور افضل کون ہے؟ فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ ان 2 دوستوں میں سے بہترین آدمی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم آپس میں ملیں سلام کرنے میں پہل کریں، السلام علیکم ہم جلدی کہیں، جو سلام کرنے والا ہے وہ جواب دینے والے سے افضل ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا ضروری ہے، اسی جواب میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب فرمائے ہیں۔ فرمایا 2 گروہ آ رہے ہیں، ایک طرف سے 10-20 بندے آ رہے ہیں، دوسری طرف سے 5-10 بندے آ رہے ہیں، تو یہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، یہ جو تھوڑے بندے ہیں یہ زیادہ بندوں کو السلام علیکم کرے۔ اس طرح چھوٹا آدمی ہے بڑے بندے کو سلام کرے۔ آپ نے سلام فرمایا اپنا سوال ہے وہ پیدل بندے کو سلام کرے، جو جاتا ہے وہ کہیں بیٹھنے والے کو سلام کرنے میں پہل کرے اور وہ اس کو السلام علیکم کہے۔ تو ہم آپس میں سلام پھیلائیں گے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟
اجر ثواب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم ہر دل اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ایمان کامل نہ ہو جائے۔ صحابہ کو حضور اسلام نے ایمان کی مبارکت کر دیا، جب تک ایمان کامل نہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے، اور اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں کامل محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اختیار کرو اس کے ذریعے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ نے کیا ہاں، فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام پھیلانے سے تمہاری آپس کی محبت ہوگی، تمہارا ایمان کامل ہوگا، پھر تم جنت میں داخل ہوگے۔ اس لیے ہم آپس میں سلام کو انتہائی نوازتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سال ہر سال سلام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، تو گھر میں آئے کسی نے سلام نہیں کیا، گھر سے باہر نکلے سلام نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مجلس سے اٹھ کے جائے اور جاتے ہوئے السلام علیکم کہے، یہ آتے ہوئے سلام کہنا جاتے ہوئے سلام کرنے سے زیادہ اہم نہیں ہے، دونوں کا مقام برابر ہے۔ مجلس میں آتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنا سنت ہے، مجلس سے جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنا سنت ہے۔ اپنے گھروں میں سلام کو روایت کی۔ حضور السلام کے پاس ایک صحابی حاضر خدمت میں چپ کر کے آگے سلام نے کیا، اجازت نہیں دی۔ حضور السلام نے باہر بھیجا، فرمایا دوبارہ آؤ اور یوں کہو السلام علیکم آدخل، السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ صحابی دوبارہ حاضر خدمت میں عرض کیا السلام علیکم آدخل، السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اسلام نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا آپ اندر آ سکتے ہیں۔ پھر وہ صحابی حضور اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارا بچہ بھول گیا ہے، سلام نہیں کر سکا، ہم بچے کو پیار محبت سے بھیجیں کہ آپ باہر جاؤ، دوبارہ آؤ اور السلام علیکم کہو۔ وہ بچہ دوبارہ آئے، السلام علیکم کہے، اس بچے کی عادت بن جائے گی سلام کرنے کی۔ ایسے ہمارا بچہ باہر جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم تبدیل کریں کہ جب تمہیں السلام علیکم کہہ کر باہر جائے، اگر السلام علیکم کہہ کر جائے گا برکت آئے گی، اسلام اترے گی۔ حضور اسلام کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم نے سلام کو رواج دینا ہے، لیکن چند چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ سلام آپ نے کہا کرنا ہے کہ موقعوں پہ کرنا ہے۔ بہت سارے موقع حدیث میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملے تو السلام علیکم کہیں۔ حضور اسلام نے فرمایا دو مسلمان جا رہے ہیں، درمیان میں سکون آ گیا ہے، پھر آپس میں ملے تو السلام علیکم کہیں۔ درمیان میں دیوار آ گئی ہے، پھر آپس میں ملے السلام علیکم کہیں۔ درمیان میں کوئی رکاوٹ والا پتھر آ گیا ہے، پھر آپس میں ملے ہیں، پھر السلام علیکم کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سلام کرنے کی ترغیب دی۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یوں کہیں کہ سنت سے کوئی عشق قسم کی محبت تھی، غلبہ تھا سنت کی محبت کا۔ ایک مرتبہ حج پہ گئے، ایک جگہ سے دھو کر گزر گئے، دوسری جگہ جا کے بیٹھ گئے، تیسری جگہ لے گئے۔ ساتھ والے کہتے ہیں وہ لوگ جیسے دیوانے ہیں، وہ روکنے کی جھکنے کی کوئی اوپر رکاوٹ نہیں کی، بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ساتھ والے نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ جو کہ گزرے ہیں اوپر کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ وہ بندہ جو کہ گزرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا یہاں سے گزر ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رکاوٹ تھی اللہ کے نبی جو کہ گزرے، حضور جو کر گزرے، آج رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں جھکے وہاں سے اللہ جہاں جا کر بیٹھتا ہوں، اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور بیٹھے میں بیٹھے گزر جاؤں مجھ سے نہیں۔ جہاں لیٹا ہوں اللہ کے نبی آرام کو بھی لیتے تھے، مجھے لیٹنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن حضور لیٹنے میں لیٹنے بغیر گزر جاؤں مجھ سے نہیں۔ یہ صحابی صبح اٹھے، ایک ابو سفیان نامی بندے کو اپنے ساتھ لیا گزار کرنے کے، گھوم پھر کے کچھ وقت کے بعد واپس آ گئے۔ وہ ابو سفیان کے قدرے پیٹ پڑا تھا۔ وہ ابو سفیان کہنے لگے اے بازار گئے ہو، نہ کچھ خریدا نہ بیچا، نہ آپ کو بیچنے کا طریقہ آتا ہے، نہ خریدنے کا قادر نہیں ہے، تو آپ بازار کیا لینے گئے تھے؟ فرمایا اے بیٹو، میں بازار میں سلام کرنے کے لیے گیا، حضور نے سلام کی سنت کو پھیلانے کے لیے السلام علیکم کہنے کے لیے بازار کیا تھا۔ بازار میں
لوگ کو جا کے السلام علیکم کہا، تو سلام کو ہم پھیلائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے والے جو چند عمل ہیں ان میں ایک سلام ہے۔ مسلمان کے جو مسلمان کا حقوق ہیں ان میں سلام بھی ہے کہ آپ جب بھی مسلمان کو ملیں السلام علیکم کہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے تھے تو قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور فرماتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے اور مشکوٰۃ شریف میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی قبرستان میں بھی جا کر السلام علیکم یا اہل القبور فرمایا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کا اہتمام کرنا ہے۔ چند مواقع ایسے ہیں جہاں پہ سلام نہیں کرنا، بس اگر بندہ سلام کے شوق میں فضیلت میں ہر موقع پر سلام کرنا شروع کر دیتا ہے، چند موقع ایسے ہیں جن موقع پر سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، پاس سے گزرنے والے بندے نے السلام علیکم کہا، اللہ کے نبی نے جواب دے دیا۔ اس لیے ہم طہارت خانے میں بیٹھے ہیں، کوئی گزرنے والا السلام علیکم کہے، ہم نے اس کو جواب نہیں دینا، اللہ کے نبی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اور اگر کوئی طہارت خانے میں بیٹھا اور ہمارا گزر ہو تو ہم نے اس کو سلام کرنا بھی نہیں ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ اس موقع پر سلام کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی ناواقف کر دے تو اس کو جواب دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، باہر سے اندر آنے والا بندہ السلام علیکم نہ کرے، ذکر تلاوت ہو رہی ہے، باہر سے آنے والا بندہ السلام علیکم نہ کرے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے آنے والا بندہ السلام علیکم نہ کرے۔ اگر چند بندے فارغ بیٹھتے ہیں یا کوئی ایک بھی فارغ بیٹھا ہے تو السلام علیکم کہہ دے، اگر نماز میں ہے تو السلام علیکم کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، سب سے پہلے ہجرت ہوئی، حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ حبشہ میں غلط افواہ پھیل گئی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ مسلمانوں نے سنا کہ مکے والے مسلمان ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، چلو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، اپنا خاندان قبیلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہے تو وہیں پہ آپ جاتے ہیں، وہیں پہ اترنے کی جگہ ہے۔ شوق میں سارے صحابہ واپس آئے، جب درمیان پہ پہنچے تو پتہ چلا اطلاع غلط تھی، کچھ واپس چلے گئے اور کچھ نے سوچا کہ حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، جو فیصلہ اللہ کے نبی فرمائیں گے ٹھیک ہے، زیارت بھی کر لیتے ہیں، جو فرمائیں گے ویسے کر لیں گے، واپس جانا تو واپس چلے جائیں گے، یہی رہنا اور یہی رہ جائیں گے، جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہوگا۔ واپس آنے والوں میں ایک نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ، نماز میں کلام کی ممانعت کا باب امام بخاری نے قائم کیا ہے۔ اس میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے کیا السلام علیکم، اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، جب السلام علیکم کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ صحابی کہتے ہیں فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْءٌ، اللہ کے نبی نے مجھے بالکل جواب نہیں دیا۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا حضور ناراض ہیں، مجھے جواب نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ دائیں میں دیکھا تو صحابہ کے چہروں سے پتہ چلا کہ میرا یہ دائیں میں دیکھنا یا بار بار سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اللہ اکبر کہا، نماز میں شریک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ ہوئی اور ارشاد فرمایا نماز میں ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نماز کسی اور چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ دو باتوں کا پتہ چلا، جب صحابی گئے تھے اس وقت نماز کی حالت میں سلام کیا بھی جاتا تھا، سلام کا جواب بھی دیا جاتا تھا، اسی وجہ سے صحابی نے سلام کیا اور جواب کا انتظار کیا۔ جب صحابی دوبارہ آئے اس وقت نماز میں کلام کرنا ممنوع ہو چکا تھا، صحابی نے سلام کیا ہے، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ بعد میں نماز سے فارغ ہو کر فرمایا نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، یہ کسی اور چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بھی نہیں، بعد میں بتا دیا کہ نماز میں سلام کرنا ٹھیک نہیں اور اس کا جواب دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ناواقف نماز پڑھ رہے آ کر سلام کرے تو اس کو جواب نہیں دینا اور خود نماز پڑھتے بندے کو ہم نے سلام نہیں کرنا۔ تو ایک جگہ پہ ہم سلام کرنے میں محتاط رہیں گے۔ اسی طرح ناپاک عورتیں خواتین ہیں تو ان کو بھی ہم سلام نہ کریں۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور خواتین کو کر دیا کرتے تھے، حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے خواتین کو السلام علیکم فرمایا، جب حضور نے سلام کر دیا تو ہم بھی کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا جی ہمارے لیے جواب بتانا
مشکل ہے، ہضم کرنا مشکل ہے، اس لیے ہمیں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے فتنے کا اندیشہ ہے، نقصان کا شدید اندیشہ ہے، آپ آج شروع کریں، بازار میں لڑکیاں خواتین گزریں گی، یہ نوجوان لڑکیوں کو پریشان کریں گے، جدید لوگ پریشانی پھیلائیں گے، اس لیے اس بات پہ اتفاق ہے کہ خواتین کو نامحرم عورت کو سلام نہ کیا جائے۔ ہاں گھر کے اندر جیسے خواتین ہیں، اپنی چچی ہے، اس طرح کی ان کے رشتے ہیں گھر کے اندر کے، گھر والے بیٹھے ہیں، آپ نے سلام کیا ہے تو سلام کرنے میں السلام علیکم کہنے میں حرج نہیں ہے۔ خیر جن موقعوں پہ سلام کرنا ہے ہم خوب کریں، جن موقعوں پہ سلام کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ آیا، اس نے السلام علیکم کہا، ہم میں سے کسی ایک دو نے جواب دے دیا، جواب ہو گیا۔ ہم میں سے ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے وعلیکم السلام کہا، جواب ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کبھی کبھار ملتے ہیں تو ہم پھر مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 926 صفحہ بخاری جلد 2 میں لکھا ہے، امام بخاری نے باب المصافحہ قائم کیا ہے کہ مصافحہ کیسے کرنا چاہیے، پھر ایک باب قائم کیا الاخذ باليدين کہ جب آپس میں مصافحہ کرو تو 2 ہاتھوں سے کرو۔ پھر امام بخاری نے 2 محدثین کا عمل ذکر کیا، صافحہ حماد بن زید ابن مبارک بيديه، حماد بن زید محدث نے عبداللہ بن مبارک محدث سے مصافحہ کیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی کا ارشاد ذکر کیا، عبداللہ بن مسعود صحابی فرماتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف بین کفیہ التشہد، مجھے اللہ کے نبی نے التحیات سکھایا اور میری ہتھیلی اللہ کے نبی کے 2 ہاتھوں کے درمیان میں تھی۔ جب بھی کوئی 2 بندے آپس میں سلام لیتے ہیں، ایک کا ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اس سے صحابی کی ہتھیلی اللہ کے نبی کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی۔ اس لیے جب بھی آپس میں مصافحہ کریں 2 ہاتھوں سے مصافحہ کریں، مصافحہ کرنا سنت ہے، 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ تیسری صورت ہے گلے ملتے ہیں، گلے ملنے میں بھی سینے کے ساتھ سینہ، گردن کے ساتھ گردن لگے تو سنت ادا ہوتی ہے۔ یہ تینوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ ایک آخری اور مختصر 2-3 احادیث پاک کا بات کر لوں، ہم آپس میں سلام پھیلائیں، محبت بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام پڑھے تو وہاں بھی ہماری محبت بڑھتی ہے، حضور علیہ السلام کو بھی سلام کرے تو محبت بڑھتی ہے۔ قرآن کریم میں حکم موجود ہے ایمان والوں کو حضور کے درود بھی پڑھو اور حضور کو سلام بھی کرو۔ اس لیے جیسے ہم آپس میں سلام محبت سے کرتے ہیں اور سلام جو کرے اس کو ہم اعزاز اپنے لیے سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا شریعت میں حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم ہے۔ یہ سلام ہمارا کبھی یہیں بکھر نہیں جاتا، حضور السلام کا ارشاد ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، زمین میں فرشتوں کی اجتماع ہوتی پھرتی رہتی ہے، جب کوئی بندہ مجھ پہ سلام کرتا ہے وہ سلام ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پہنچتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام پہنچتا ہے، اس لیے ہم کثرت سے حضور علیہ السلام پہ بھی سلام پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کتاب المناسک ابو داؤد شریف 167 صفحہ باب زیارت القبور میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، جب کہ میرا امتی مجھ پہ سلام کرتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس سلام کو سننے کے بعد اس بندے کا جواب بھی دیتے ہیں، اس سے بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور السلام کو روزے پہ حاضری کا موقع ملے، حضور السلام کو مخاطب کر کے سلام کریں، یہاں موقع ملے اس نیت سے سلام پڑھیں کہ رشتے یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس امت کے آخر میں آنے والی شخصیت